السلام علیکم۔ آج ہم باب نمبر 6 چاند کا سفر کی بلند خوانی کریں گے۔ مقصد بچوں کو سمجھانا کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے اب کچھ ناممکن نہیں رہا، حتیٰ کہ چاند تک پہنچنا بھی اب انسانی بس سے باہر نہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اکثر اپنی نانی اماں یا دادی اماں سے چاند کی کہانیاں سنی ہوں گی، اور جب آپ کوئی بہت اچھا کام کریں یا آپ کی امی کو آپ پر بہت پیار آئے تو وہ آپ کو میرا چاند کہہ کر بلاتی ہوں گی۔ لیکن ہم آپ کو چاند کے بارے میں ایسی معلومات دیں گے جو آپ کو بہت دلچسپ لگیں گی اور وہ بالکل سچی ہوں۔ چاند پر پہنچنا پہل ایک خواب معلوم ہوتا تھا، لیکن 21 جولائی 1969 کو ایک امریکی خلا باز نیل آرم اسٹرانگ نے وہاں جا کر اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ یہ چاند پر پہنچنے والا پہلا انسانی قدم تھا۔ اس کے بعد سے اب تک 12 خلا باز چاند کی سرزمین تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ بظاہر اتنا خوبصورت نظر آنے والا چاند در حقیقت بالکل بنجر ہے، مطلب جہاں پر کچھ بھی نہ اگتا ہو، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہاں پانی اور ہوا کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت بے رونقی ہے۔ وہاں پودے، جانور، درخت، سبزہ، گھاس نامی کسی چیز کا وجود نہیں۔ چاند کی سرزمین پر آکسیجن موجود نہیں، اس لیے وہاں انسان، پودے اور جانور نہیں رہ سکتے۔ اگر چاند کے سفر پر جانا ہو تو آکسیجن کا سلنڈر ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح زمین سے چاند ہمیں ایک چھوٹا سا گولا دکھائی دیتا ہے، اسی طرح چاند سے زمین ایک گولے کی مانند نظر آتی ہے۔ ایک بات آپ اپنے دوستوں کو بتا کر حیران کر سکتے ہیں کہ جس طرح دن کے وقت آپ کو آسمان روشن نظر آتا ہے، چاند پر رہنے والے یا جانے والے فرد کو آسمان روشن نظر نہیں آ سکتا، بلکہ اس سے آسمان بالکل سیاہ دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ کے دوست اس کی وجہ سے بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چاند پر فضا نہیں، جبکہ زمین پر فضا ہے۔ وہ سورج کی روشنی جذب کر اسے چاروں طرف پھیلا دیتی ہے، لہٰذا یہاں دن کے وقت بھی روشنی ہی ہوتی ہے، مگر چاند پر اس وقت بھی آسمان پر اندھیرا نظر آتا ہے۔ زمین پر موسم کتنے رنگ بدلتے ہیں، اگر ایک کے بعد دوسرا موسم آ کر ایک زبردست تبدیلی دیتا ہے، لیکن چاند پر ہمیشہ ایک ہی موسم ٹھہرا رہتا ہے۔ وہاں کبھی بارش نہیں ہوتی، لیکن دن اور رات میں یہ تبدیلی ضرور آتی ہے کہ چاند پر رات میں ہر چیز برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور دن کو درجہ حرارت 117 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ان تمام باتوں کے باوجود زمین کے رہنے والے چاند کی خوبصورتی کی مثالیں دیتے ہیں، اور چاند کی چاندنی ہماری راتوں کو روشن کر دیتی ہے۔ آپ بڑے ہو کر چاند پر جا سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل یا ناممکن بات نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ خوب محنت کریں، علم حاصل کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بڑی نعمت اس چاند کا ہونا بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چاند جو ہے وہ اپنی روشنی سورج سے گین کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، تبھی رات میں چمکتا ہے۔ جتنی زیادہ روشنی لے گا اتنا زیادہ چمکے گا۔ اچھا، پہلے کے زمانے میں ایسا انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ چاند کے اوپر قدم رکھتے، لیکن ایک امریکی خلا باز جس کا نام نیل آرم اسٹرانگ تھا، اس نے 21 جولائی 1969 کو سب سے پہلے چاند کے اوپر قدم رکھا۔ یہ انسانی قدم تھا اور یہ پہلا قدم تھا جو چاند کے اوپر پڑا۔ اچھا، آپ کو پتہ چلا ہوگا اس چیپٹر سے کہ چاند جو ہے وہ بالکل بنجر ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اگتی ہے، چاند کے اوپر کوئی گیس نہیں ہے، اسپیشلی آکسیجن تو بالکل بھی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ آکسیجن کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اچھا، یہاں لکھا ہوا ایک بات کہ زمین پر فضا ہے جبکہ آسمان کے اوپر فضا نہیں ہے۔ جی، زمین کے اوپر جو ہے وہ ایک لیئرز ہے، ایک نہیں بہت ساری لیئرز ہیں جو سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ کے کونے کونے تک پہنچاتی ہے دن کے وقت، اور یہی لیئر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ وہ الٹرا وائلٹ شعاؤں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں جو جلد کا کینسر پیدا کر دیتی ہیں انسان کے اندر۔ تو یہ جو لیئرز ہوتی ہیں، یہ جو فضا ہوتی ہے، یہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے۔ زمین کے اوپر رنگ برنگے موسم ہیں، یعنی کہ ابھی آپ کو پتہ ہوگا، پچھلے چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ زمین کے اوپر 4 طرح کے موسم ہیں، لیکن چاند کے اوپر اس طرح کا ایسا کوئی موسم نہیں ہے۔ چاند کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی موسم ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ کہ چاند کے اوپر جانا اب بالکل بھی مشکل نہیں ہے، چاند کے اوپر آپ آرام سے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کو پڑھنے میں، اس کو جاننے میں زیادہ جو ہے وہ دلچسپی ہو۔
تبھی آپ جو ہے وہ چاند کا سفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.